الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق الحمدللہ ریویژن ہے، اعادہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ امید ہے آپ سب کو کچھ وقت ملا ہوگا، پچھلے ہفتے کلاس بھی نہیں تھی، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے کم از کم کسی حد تک ریویژن بھی کی ہوگی، لیکن نتھنگ ٹو وری۔ آج ہمارا جو 2 گھنٹے کا سیشن ہے انشاءاللہ، اس کو آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ہم نے جو لیسن نمبرز 1 to 11 جو بھی پڑھا ہے اس کو ہم ریوائز کر سکیں۔ محمد حسین صاحب ذرا مجھے کنفرم کر دیں، کیا میری آواز اور تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سر آپ کی ویڈیو اور اسکرین اور آواز تینوں چیزیں آ رہی ہیں۔ اوکے، تو اگر کسی پارٹیسپینٹ کو آواز نہیں آ رہی یا تصویر نہیں پہنچ رہی تو سجیشن یہ ہے کہ دوبارہ لاگ ان کریں۔ کئی دفعہ انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہوتا تو دوبارہ کنیکٹ کر لیں۔ سو وی ہیو ٹوڈے وتھ اس سسٹر نغمہ، جاوید اینڈ محمد حسین، دونوں مجھے اسسٹ کریں گے آج کے ریویژن سیشن میں۔ اور پہلا آبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ ایک تو میری کوشش یہ ہے کہ آج کے 2 گھنٹے کے سیشن میں آپ کو میں کنونس کروں کہ آپ انشاءاللہ سونر اور لیٹر سیکھ جائیں گے۔ مختلف لوگوں کی مختلف چیلنجز ہیں، میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئی انڈرسٹینڈ سب سے بڑا چیلنج بہت سے لوگوں کے لیے دا ٹیکسٹ، صرف پڑھنا، جنہوں نے کافی عرصے سے عربی نہیں پڑھی، اردو نہیں پڑھی، تو پڑھ کر سمجھنا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، بٹ اٹس اوکے۔ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے پریکٹس کے ساتھ آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ دا ٹپ از کہ روزانہ تھوڑا سا ٹائم دیں، روزانہ 10 منٹ دے دیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو پچھلا سبق ہے وہ ریوائز ہو جائے گا۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کے انڈیویجول ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں ریگارڈنگ کسی چیز کے بارے میں سمجھ یا ایکسپلینیشن، تو ان کو میں رسپونڈ کروں گا۔ اور سیکنڈلی میرے پاس ایک سیمپل کوئز شیئر کیا گیا آپ کے ساتھ گروپ پہ، تو امید ہے آپ سب کو پہنچ گیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے بھی نہیں بھی دیکھا تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو کور کریں گے کسی حد تک کلاس میں۔ محمد حسین صاحب، اس کو ہم دکھا سکتے ہیں نا، اسکرین پہ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی سر، شیئر کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ اچھا، تو ہم اس کو کریں گے سیکنڈ ہاف میں۔ کوئز کو ہم جو سیمپل کوئز ہے اس کو ہم کلاس میں ہی سولو کریں گے، اور پہلے ہاف میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کو ریموو کیا جائے۔ تو مجھے میسج آ رہا ہے کچھ سسٹرز کا کہ ان کو آواز نہیں آ رہی، تو اگر آپ گروپ پہ، محمد حسین صاحب گروپ پہ بتا دیجئے کہ دا ایشو کوڈ بی انٹرنیٹ ایٹ دیئر اینڈ، تو وہ دوبارہ سے لاگ ان کریں تو ان کی آواز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، سیکنڈلی میرے پاس کوئی کویشچنس کی لسٹ میں نے دیکھی نہیں ہے جو کسی کے انڈیویجول پرابلمس ہوں، تو اگر ابھی کوئی بتانا چاہتا ہے یا گیسٹ مجھے، ہاں ایک آیا ہے رضوان لطیف صاحب کا، 2 زبر اور 2 زیر کا استعمال ما اور لا کا، تو میں کویشچنز لینا چاہ رہا ہوں۔ کویشچنز نہ ہوئے تو دین میں آن مائی اون کچھ ریویژن کروا دوں گا۔ پہلا کویشچن مجھے آیا ہے کہ 2 زبر اور 2 زیر کا استعمال یا کا، 2 زبر اور 2 زیر کا، لیٹس لک ایٹ دس کانسیپٹ۔ تو بیسکلی ہمارا جو ورڈز ہیں، جو ہم الفاظ دیکھتے ہیں، جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں قرآن میں یا عربک میں، وہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں، یا وہ اسم ہوتے ہیں، یا وہ فعل ہوتے ہیں، یا وہ حرف ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے جو اینڈنگ ہے وہ ہم نے اسم کی اینڈنگ پڑھی ہے ابھی، صرف اسم کی اینڈنگ سے مراد یہ ہے
کہ اسم کے اینڈ پہ کیا آتا ہے. مثلا ہم نے پڑھا ایک ورڈ ہے مسلم، یہ اسم ہے، ناؤن ہے. تو اس کی اینڈ پہ 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. مسلمون ہو سکتا ہے، مسلمن ہو سکتا ہے، یا مسلمن ہو سکتا ہے. آپ نوٹ کریں گے کہ مسلمن لکھنے کا طریقے میں الف بھی ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے. دس از دا رائٹنگ اسٹائل. تو آئی تھنک میرے دوست رضوان بھائی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 3 قسم کے اینڈنگز ہیں، تو اس میں استعمال کب مسلمون کہتے ہیں، کب مسلمن کہتے ہیں، اور کب مسلمن کہتے ہیں. اور یہاں پر اس بات کو یاد کر لیجئے کہ جو بیسک معنی لفظ کا ہے، the meaning of the word is same. مسلمون بھی ایک مسلمان مرد ہے، مسلمن بھی ایک مسلمان مرد ہے، اور مسلمن بھی ایک مسلمان مرد ہے. لیکن یہ جو اینڈنگز ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ مسلمان مرد کیا کر رہا ہے. یعنی ہم جب پڑھیں گے آگے جا کر تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مسلمون جب استعمال ہوتا ہے تو مسلمان کوئی کام کر رہا ہے. مثلا وہ ایک آسان طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ لکھ رہا ہے. تو ہم لکھ رہا ہے، اگر یہی مسلمان جو ہے اس کے اوپر لکھا جا رہا ہو، کوئی اس کے اوپر لکھ رہا ہے، تو پھر ہم زبر استعمال کریں گے. اور اگر اس مسلم کے سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ جائے جیسے کہ جو ہم نے پڑھے ہیں حرف، ہم نے پڑھا ہے من، حرف کون پڑھے؟ من پڑھا ہے، فی پڑھا ہے، الا پڑھا ہے. ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کا جو اینڈنگ ہے وہ ڈبل زیر ہو جاتا ہے. تو اب کویشچن یہ تھا کہ 2 زبر اور 2 زیر کا استعمال یہ ڈیپینڈ کرے گا سینٹنس میں کیسے یوز ہو رہا ہے دا ورڈ مسلم یا کوئی ورڈ بھی. ہم نے کورس 1 میں صرف اتنا پڑھنا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ دیر آر 3 ٹائپس، اور ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے. جب ہم اسپیشلی فعل پڑھیں گے، میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ہم اس کانسیپٹ کو یوز کرنے لگے ہیں کہ ہم ڈبل زبر والے پڑھنے شروع کر دیے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے ڈبل پیش والے، اور جب بھی سینٹنس شروع ہوتا ہے تو وہ ڈبل پیش والوں سے ہی ہوتا ہے. جب میں ڈبل پیش کہتا ہوں تو یاد رکھیں کہ سنگل پیش بھی اسی کیٹیگری میں ہے. فرق کیا ہے؟ اگر ال لگ جائے تو ڈبل سے سنگل ہو جاتا ہے، مسلمو بن جائے گا. تو اور باقی کوئی فرق نہیں. اسی طرح اگر مسلمن سے پہلے ال لگ جائے تو مسلم ہو جائے گا، یعنی ڈبل سے سنگل ہو جائے گا. اور اسی طرح المسلمہ ہو جائے گا. تو بس یاد رکھیے کہ ان چیزوں میں ایک تو اس کی رائٹنگ سٹائل میں الف ایڈ ہو جاتا ہے ڈبل زبر پہ، اور ڈبل زبر اور ڈبل زیر کا استعمال ہم پڑھیں گے سینٹنس کی کنسٹرکشن میں لیٹر آن. آئی ہوپ دس از کلیئر. سیکنڈ کویشچن رضوان بھائی کا تھا کہ ماں اور لا کا استعمال. ہم نے یہ پڑھا ٹپیکلی. ایک تو ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک لفظ یا حرف کے ایک سے زیادہ معنی آ سکتا ہے، دیٹس اسائڈ. ماں کا معنی ہم نے پڑھا ہے نو کے معنی میں کہ نہیں، اور لا کا معنی بھی ہم نے پڑھا ہے نو کے معنی میں یعنی نہیں. استعمال ٹپیکلی ہم استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی چیز کی نفی کرنی ہے اور اس کے بعد لیٹس سے ہم نے کہہ رہا ہوں اس چیز میں نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ما فی ہی، کہ اس چیز میں نہیں ہے. تو یعنی یہاں پہ لا استعمال نہیں کرتے. جب چھوٹے چھوٹے سینٹنسز ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہم سٹارٹ اس سے کر رہے ہیں کہ ما سے ہم کریں گے، ما فی ہی. اچھا، دوسرا ہم نے کہا تھا کہ جب ہم فعل ماضی ہم نے شروع کر دیا استعمال کرنا، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھے ہیں فعل ماضی میں فعلا پڑھا، فتح پڑھا، ہم نے اور بھی پڑھا نصرہ پڑھا، ہم نے پڑھا دارابا پڑھا. 4 تو کم از کم اور بھی پڑھے ہوں گے. اب ان سب الفاظ کے معنی ہیں. فعلا کا معنی اس نے کوئی کام کیا، اشارہ بھی تھا، اس نے کام کیا. فتح اس نے دروازہ، اس نے کچھ کھولا. نصرہ اس نے مدد کی. ضربہ اس نے مارا. ان سب سے پہلے اگر ماں لگا دیں تو مانا ہوگا اس نے وہ کام نہیں کیا. ما فعلا اس نے نہیں کیا. ما فتح اس نے نہیں کھولا. ما نصرہ اس نے نہیں مدد کی. ما ضربہ اس نے نہیں مارا. تو جب فعل ماضی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری پریفرنس ہوتی ہے
کہ ہم استعمال کریں گے ما کو فار نیگیشن. فعل کا سیکنڈ فارم کیا ہے جو ہم نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے یا ابھی کریں گے؟ وہ ہے فیوچر ٹینس اور پریزنٹ ٹینس. یہ پاسٹ تھا. پاسٹ میں ہم یوز کرتے ہیں ما، اور فیوچر اور پریزنٹ ٹینس میں جب فعل آئے گا تو اس کا فارم بدل جائے گا. جس طرح یہاں زبر والے ہیں، فعلا، فتح، نصرہ، تو فیوچر والے میں سلائٹلی یہ چینج ہو جائے گا. مثلا یہ یف الو آ جائے گا، آگے جا کے پڑھیں گے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ ناؤ. لیکن ان کے ساتھ لا لگے گا. تو بتانے کا مقصد آپ کو صرف یہاں پر یہ ہے کہ لا کا استعمال جو ہے وہ یہاں پر ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے استعمال آئیں گے. تو آہستہ آہستہ ہم یہ سیکھ لیں گے. آئی ہوپ دیٹ آنسر دس کویشچن. کیا کسی اور کا کوئی انڈیویجول کویشچن ہے تو آئی کین ایڈریس اٹ. وہ اس پہ بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں، چیٹ پر بھی، اور پوچھ بھی سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ نے اسپیسیفک جی کویشچن بتائیے. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ جب میں نے کوئز دیکھا ہے تو بعض ایسے سوالات ہیں، چند ایک ہی نظر آئے، ویسے تو بہت اچھا، بہت کیئرفلی ڈیزائن کوئز ہے، لیکن اس کے ایک سے زیادہ جواب درست ہیں. مثال کے طور پر یہی ایک سوال تھا جس کا جواب تھا، ہو سکتا تھا نام فتح اور ما فتح. تو اب اس میں کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم نام ہی کہیں؟ اگر ہم گرامیٹیکلی کوئی جواب درست دیتے ہیں، چاہے معنی کے اعتبار سے وہ درست نہ، مطلب اس کے مطابق نہ بھی ہو، تو کیا وہ درست نہیں ہو سکتا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. گرامیٹیکلی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہوگا. آپ اس کویشچن کو نوٹ کر لیں. سیکنڈ ہاف میں ہم کوئز کو کریں گے. سیکنڈ ہاف میں تو ہم جب اس تک پہنچیں گے تو وی ول ڈسکس دیٹ. نو وریز، ایبسلیوٹلی. انشاءاللہ ہر کویشچن کا ایک ہی آنسر ہوگا، الا کوئی غلطی ہو گئی ہو. اوکے، السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. سر، ایک دفعہ ذرا یہ زیر زبر پیش والا جو ابھی آپ نے پہلے ریپیٹ کیا ہے، اس میں ایک کوئک ریویژن دوبارہ دے دیجیے پلیز. شور. میں بتا یہ رہا تھا کہ زبر زیر پیش کا جو کانسیپٹ ہے، ہم نے اس کو بھی پڑھا ہے اسم کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو 3 کیٹیگریز ذہن میں رکھیں. دیکھیں، حرف کی بھی اینڈنگ ہوتی ہے. اینڈنگ سمجھ رہی ہیں؟ اینڈنگ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. مثلا ہم نے اگر من بولا تو من میں اینڈنگ کیا ہے؟ یہاں پہ من میں اینڈنگ جزم کی ہے. دس وی شوڈ نو. اب فعل میں اب میں نے اگر لکھا نصرہ تو اینڈنگ کس سے ہو رہی ہے؟ زبر سے ہو رہی ہے، رائٹ. تو ابھی ہم نے فعل اور حرف کی اینڈنگز کو ابھی نہیں پڑھا. نہیں پڑھا سے مراد یہ ہے کو ڈسکس نہیں کیا کہ ان سے کیا مراد ہے. ہم نے اسم کی اینڈنگز کو ابھی پڑھا ہے. تو اسم کی اینڈنگز 3 قسم کی ہوتی ہیں: پیش، زبر اور زیر. اسی کا فارم ہوتا ہے ڈبل پیش، ڈبل زبر اور ڈبل زیر. تو پہلی بات تو ہے ڈبل اور سنگل کا میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا. سیکنڈ، ہم نے یہ بات کی کہ جو ڈیفالٹ ویلیو ہے اسم کی، ڈیفالٹ ویلیو سے مراد یہ ہے کہ جو کہ اسم کبھی آپ شروع میں پڑھیں گے تو ہمیشہ آپ ڈیفالٹ ویلیو میں پیش یا ڈبل پیش لیں گے. تو اگر مسلم تو ڈیفالٹ ویلیو اس کی کیا ہے؟ مسلمن اور المسلم. دس از دا ڈیفالٹ ویلیو. اور اسی کو ہم لکھ سکتے ہیں مسلمن، المسلمہ، مسلمن اور المسلمِ. فرق کیا ہے کہ پہلا والا جب استعمال ہوتا ہے دس از دا ڈیفالٹ ویلیو سینٹینس کے اندر، اور عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے. اب اگر اسی مسلمان کے اوپر کوئی اور ایکشن ہو رہا ہو تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی ہم نے نہیں پڑھا کہ کبھی ہم ڈبل زبر لگا دیں گے اور کبھی ہم ڈبل زیر. اس کے میں نے آپ کو ایگزامپلز بھی دیے تھے. ایگزامپل کیا دیا کہ زیر کا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر کسی اسم سے پہلے کوئی حرف آ جائے. جب میں حرف کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے حرف کیا ہوتا ہے؟ من، فی، بی، ان. یاد ہے یہ سارے ہم نے حرف تقریباً 9-10 پڑھے ہیں ہم نے. اس کے بعد جب ہی اسم آئے گا تو وہ پھر کیا لے گا؟ زیر لے لے گا. سو بیسک ہم گرامر پڑھ رہے ہیں. تو ایک کلیئر ہو گیا. زبر یہ ہوتا ہے جب اسم کے اوپر کام ہو کوئی. اس کو ہم نے جب ورب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی سٹارٹ کیا ہے تو وی ول کور دس مور. اور یہ ہماری ڈیفالٹ ویلیو ہے. ڈز دیٹ ہیلپ سسٹر؟ جی تھینک یو سو مچ. اوکے.
کوئی اور کسی کوشچن؟ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا ہے کہ گرامر کانسیپٹ 7B میں اور 8B میں، اس کو کور کر لوں پہلے یا کوئی اور چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ 7B، سر ایک سوال پوچھنا ہے، جی بتائیے. اولئک اور ہم اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن کیسی ہوگی؟ اس میں ایمفیسس ہے. ویری گڈ کوشچن کہ اولائکا آ گیا، رائٹ، اولائکا ہم، بلکہ اولائکا ہم المفلحون ایسے فرض کیا لکھا ہوا ہے، رائٹ. اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اولائکا ہم پڑھ چکے ہیں، کیا معنی اولائکا کا؟ وہ سب، اشارہ ہے، رائٹ، وہ سب. تو جب ہم اس کو اشارہ کر دیا وہ سب، وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے وہ لوگ. اب ہم اس کو ایمفیسائز کریں کہ وہی ہیں یہ لوگ. اب ہم کہہ رہے ہیں the ones who have been identified, these are the ones who are مفلحون. مفلحون means successful. سو اس کا مطلب یہ ہے، اور جو آپ کا میں پوائنٹ سمجھ رہا ہوں اور میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، اس سینٹینس کو میں لکھ سکتا تھا اولئک مفلحون، تو تب بھی صحیح ہوتا. یعنی اس کا معنی یہ ہوتا کہ وہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہیں پڑے ہوئے ہیں وہ مسلمون ہیں یا مفلحون ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں، مسلمون ہیں فرض کیا، اولئک مسلمون. اور میں یہ بھی کہہ سکتا تھا ہم مسلمون، یہ بھی سینٹینس ٹھیک ہے. اور ایک میں کہہ رہا ہوں اولئک ہم المسلمون. ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ ہم نے اتنی ڈیٹیل سے ابھی پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ کو ویسے فار یور انفارمیشن فرق یہ ہے کہ یہاں پر آپ پوائنٹ کر رہے ہیں مسلمس کی طرف، یہاں پر آپ پروناؤن بتا رہے ہیں کہ وہ جو مسلمان ہیں، فرض کیا حامد، عاصم، ابو بکر، وہ کون ہیں؟ ہم، دے آر مسلمس. اور اس کیس میں آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں، پہلے آپ نے پوائنٹ کیا کون سے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں. آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کوشچن. تھینک یو سر. اچھا، حسنات بھائی کا کوشچن ہے کہ 7B کا گرامر کانسیپٹ کیا ہے؟ 7B میں ہم نے بیسکلی پڑھے ہیں ہم نے ایک حرف پڑھا ہے الا، اور دو اور ہم نے پڑھے ہیں ورڈز ما اور اندا. اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک تو ہم نے بات یہ پڑھی تھی کہ یہ الا جو ہے یہ حرف ہے ٹیکنیکل، اور اس سے پہلے جو پڑھے تھے وہ بھی حرف ہیں. ما اور اندا جو ہیں یہ اسم ہیں، بٹ دے لک لائک حرف، دے لک لائک حرف اینڈ دے ایکٹ لائک حرف. ایک بات ہوگی. دوسرا، ان کو ہم نے اٹیچمنٹ ہم نے پڑھی تھی کہ ان کو اٹیچ جب ہم کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ ہو کے ساتھ، یا ہم کے ساتھ، یا کا کے ساتھ، یا کم کے ساتھ، یا ہی کے ساتھ، یا نہ. تو وہ کیا بنتا ہے؟ الہ کے ساتھ کریں گے تو الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. اسی طرح اگر ہم اس کو ما کے ساتھ کریں گے تو الہ کا مطلب طرف، ٹو ورڈز. اب آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ الہ کا مطلب ہے ٹو ورڈز، طرف. ما کا مطلب ہے وتھ، کسی کے ساتھ ہونا. اندا کا مطلب بھی ہے ساتھ ہونا، بٹ لائک نیکسٹ ٹو، یا یہ کہنا کہ میرے پاس قلم ہے، آئی ہیو، تو یہ ہیو کے معنی میں ہے. اور یہ کسی کے ساتھ. اگر میں کہوں انا میں، ما حسنات، تو میں حسنات کے ساتھ ہوں. یا اور اگر میں کہوں کہ میرے پاس قلم ہے تو میں کہوں گا اندا کو، اندا قلم، یہ میرے پاس قلم ہے. تو یعنی کوئی چیز اپنے پاس ہو تو اندا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز کسی کے پاس ہو یا کسی کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہو تو ما کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صابرین کے ساتھ. جبکہ اندا کا معنی ہوتا ہے پوزیس کرنا کوئی چیز. تو یہ کانسیپٹ تھا 7B کا. اور 8B میں کانسیپٹ گرامر کا ہم نے جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے اشاروں کا. ہم نے کہا تھا کسی چیز کو پوائنٹ کرنا ہو، جس کو کہتے ہیں پوائنٹر یا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، دا ورڈ ٹیکنیکل نام، کہ میں پوائنٹ کرتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے، یہ شخص کون ہے. تو نزدیک، اس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں اشارے، کسی کو اشارے سے آئیڈینٹیفائی کرنا. اگر میں کہوں یہاں پر ایک لڑکا کھڑا ہے، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. اور ہم نے اس کی تھی اگر بہت سارے لڑکے کھڑے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اولاد، تو اس کے لیے ھذا کا جمع کہ ھؤلاء اولاد. دور اگر وہ کھڑا ہے تو ذالک ولد اور اولئک اولاد.
یعنی کہ یہ پوائنٹرز ہم نے پڑھے 8b میں ہم نے پڑھے ہاؤ ٹو پوائنٹ ایٹ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کسی اسم کی طرف کسی شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف کوئی بھی اسم ہے تو یہ الفاظ اشاروں کے لیے ہیں میں کہہ سکتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ ذالکا مسلم وہ مسلم ہے یعنی اشارہ کر کے یا ھذا مسلم اور یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں ایک ہم نے پڑھے ہوا ہم یہ اشارے نہیں ہیں یہ پرو ناؤنز ہیں یہ آتے ہیں انسٹیڈ آف اے ناؤن مثلا اگر میں یہ کہوں حامد مسلم حامد مسلمان ہے اب حامد کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں ہوا مسلم رائٹ تو اس دونوں کے معنی ایک ہی ہیں سیم میننگ لیکن اگر میں کہوں ذالک مسلم تو اب میں نے کیا کہا اب میں نے کہا وہ جو شخص کھڑا ہوا ہے پوائنٹر میں پوائنٹ کر رہا ہوں اردو میں پتہ نہیں چلتا دیٹ پرسن جو اس کو میں کر رہا ہوں از اے مسلم تو یہ فرق ہے ذالکہ میں اور ہوا میں ہوا ریپلیسز اے ناؤن اٹس اے پروناؤن ذالکہ از اے پوائنٹنگ ایکشن تو یہ دو چیزیں کور ہو گئیں نیکسٹ کسی کا کوشچن انڈیویجول کوشچن میں آنسر کرنا چاہتا ہوں کوئی ہے اینی کوشچنز دیٹ یو ہیو جی سر میں جی آپ بات کیجیے میں بعد میں کر دوں گی جی میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اذان کے الفاظ کے اندر انا اور انا یہ دو لفظ ہیں ان کے لفظ کے معنی جو ہے نا مختلف ہیں ایک میں لکھا ہوا کہ بے شک جبکہ آگے صفحہ نمبر 35 کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی انا اشہد ان یہ لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر کہ بے شک لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ایکسرسائز بیچ میں دی ہوئی ہے 5ویں لیسن میں ایکسرسائز جس کا کہ 5واں کوشچن ہے ان اور انا اس میں آگے لکھے ہوئے بے شک اگر کون کے ان میں بھی سمجھ نہیں آتی انڈرسٹینڈ خالد بھائی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں سوری ایک چیز شاید کلیریفائی کرنا میں بھول گیا ہوں بیسک یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جو 3 ورڈز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک ہو رہی ہے ان ایک ہو رہا ہے ان اور ایک ہو رہا ہے انا بلکہ 4 ہو گئے اور ایک ہے انا پہلے تو آر وی آن دا سیم پیج ایسے ہی ہے ان کو تو بالکل سائڈ پہ کر دینا ان کا مطلب ہے اف اگر یہ تو کلیئر ہو گیا اور اس کا اگزامپل یاد کرنے کے لیے کر لیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ تو ہمارا فیوریٹ جملہ ہے بلکہ قرآن میں یہ آیا کوئی کام بھی نہ کرو کہ میں کل کروں گا جب تک ساتھ یہ نہ کہو انشاءاللہ سو یہ لیسن بھی ہمیں مل گیا قرآن سے ڈائریکٹ اب آ جاتا ہے ان کا مطلب ہے کہ یعنی دیٹ یہ بھی پکا یاد کر لیں 2 کلیئر ہو گئے اچھا اب آ جاتا ہے انا کا مطلب ہے بے شک اور یہ بھی کلیئر ہو گیا تو آپ کے 4 میں سے 3 کلیئر ہو گئے پہلے تو یہ بتائیں مجھے جی 3 کلیئر ہو 3 گئے اب آ جاتے ہیں جو ایکسرسائز دی ہوئی ہے نا اس میں یہ پوچھا گیا ان اور انا ان میں کون سا درست ہوگا جو اچھا ایکسرسائز نمبر 5 میں نا 5واں کوشچن اچھا اب ہم آ جاتے ہیں آخری والے پہ انا کی بات کر رہے ہیں رائٹ انا اس کے استعمال 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بے شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ہم نے اب تک جو QC1 میں پڑھا ہے ہم نے صرف اس کو پڑھا ہے میننگ کے معنی میں پڑھا ہے تو یہ آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن دی گئی ہے کہ آگے جا کر کئی جگہوں پہ اس کا معنی بے شک یا یہ بھی آئے گا کہ بے شک اکٹھا بھی استعمال ہوگا سو دس از فیوچر انفارمیشن میرا نہیں خیال آپ نے ابھی اس معنی میں اس لفظ کو پڑھا ہے سو آپ نے ابھی تک جو پڑھے ہیں اس میں انا کا معنی اور ان کا معنی ایک ہی پڑھا ہے وچ از فائن تو دیکھیں یہ مطلب یہ ہے کہ ہم جب آگے پڑھیں گے تو ہم اس کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر ایمفیسس بھی ہے سو اگر یہ نہ بتایا جائے تو پھر اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے تو انا کا معنی کے بتایا تھا فلاں بک میں پڑھا تو اس میں بے شک لکھا ہوا تھا تو دونوں میں سے کون سا درست ہے
تو آج یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ کہ وہاں پر کیا معنی مناسب ہے. ہم نے اب تک جو پڑھا ہے اس میں کے والے معنی ہی ہم نے پڑھے ہیں زیادہ, تو یہ فیوچر میں آئے گا. تو مجھے پتہ نہیں کوشچن نمبر 5 میں کیا ہے, بٹ 99% اس کا معنی کے والا ہی ہوگا. انا والا معنی ایز بے شک ہم نے اونلی فار ریفرنس پڑھا ہے. از دیٹ کلیریفائڈ خالد بھائی؟ جی یہ بات تو مجھے کلیئر ہے, لیکن میں یہ وہی آپ ایکسرسائز کی بات کر رہا ہوں. یہ کوشچن نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 34 پہ. 34 اس میں آپ کس کو ٹک کریں گے؟ 34 پیشنٹ کو کریں گے یا کیا کو؟ کوشچن نمبر کون سا ہے؟ کوشچن نمبر 5 ان اور انا پیج. کا کیا معنی ہے؟ جی آپ مجھے خود بتائیے کہ کون سا معنی ہے جو کامن دونوں میں ہوگا. جو ہم نے ابھی پڑھا پچھلے 1 منٹ میں جو بات کی ہے اس میں, اس کے بعد آپ تو کے ہی آئے گا, کیونکہ دونوں معنی تو ایک ہی معنی. دیکھیں ان کا معنی کے ہو سکتا ہے اور انا کا معنی کے ہو سکتا ہے. تو بڑا اچھا کوشچن ہے, یہ تو بڑا کانسیپٹ والا کوشچن ہے. اگرچہ انا کا معنی بے شک تو ہو سکتا ہے, لیکن یہاں دونوں کے لیے کیا معنی ہوگا؟ وہ ہوگا کے. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ سر کوشچن. میں اپنی مدر کے بہاف پہ آپ سے بات کر رہی ہوں. جی جی انہوں نے مڈ ٹرم کا جو آپ نے سیمپل کوشچنر بھیجا ہے انہوں نے وہ پڑھا, اینڈ ان کو تھوڑے سے جو کوشچنس تھے وہ بہت تھوڑے سے جو شروع کے جیسے ٹیکسٹ کوشچنس تھے وہ کنفیوزنگ لگ رہے تھے. شی واز ناٹ ایبل ٹو ریسپونڈ. ان کو لگ رہا تھا جیسے دیز آر ٹرکی کوشچنس. لائک میں سب کے بہاف پہ بات نہیں کر رہی, میری والدہ تھوڑی بزرگ ہیں, یہ نہیں کہ شی از بلو 80, لیکن وہ اب اس کو کر رہی ہیں. تو ان کو جب وہ کوشچنس کرتی ہیں تو جو تھوڑے سے ٹرکی سے کوشچنس ہو جاتے ہیں نا, جس کے اندر تھوڑی سے ٹوسٹ آ جاتا ہے, تو وہ اس کو نا ان کو تھوڑا سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے. جیسے شروع کا ہی کوشچن تھا کہ نماز میں آپ جیسے ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں, ہر کام میں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو کون سی زندگی کے موڑ پہ. اس ٹائپ کے جو کوشچنس ہیں نا وہ ان کو تھوڑا سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, رسپونڈ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. سسٹر ہم نے نا اوکے اچھا سسٹر ہم نے کہا ہے کہ ہم سیکنڈ ہاف میں کوئز کو اسپیسیفکلی ڈسکس کریں گے, تو آپ اس وقت یاد سے میرے سے پوچھیے گا وہ کون سا کویشچن ہے. تو ہو سکتا ہے کہ دیر از این ایشو, تو ہم اس کو کریکٹ کر لیں. ہماری کوشش ویسے یہ ہے, جنرلی میری کوشش جو میں کویشچنز بناتا ہوں سارے میں نے نہیں بنائے ہوئے, کہ آئی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہاؤ مچ ڈز دا اسٹوڈنٹ نو رادر دین ہاؤ مچ ڈز ہی ناٹ نو. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں, آپ کتنا جانتے ہیں, یہ آبجیکٹیو, نہ کہ یہ ہے کہ آپ کتنا نہیں جانتے. ان میں سے کون سی پرائورٹی ہے؟ پہلے والی, کتنا آپ جانتے ہیں. اور ایکچولی جتنا آپ جانتے ہیں نارملی اٹ از سفیشینٹ. ہماری زندگی میں ہم ہر چیز کو نہیں جانتے, لیکن جو جانتے ہیں دیٹ از انف فار اس ٹو سکسیڈ ان لائف. اور ہمارا جو آبجیکٹیو بھی ہے وہ کتنا جانتے ہیں. سو اگر کوئی ایسا کویشچن ہوگا تو وی ڈیفینیٹلی لک ان ٹو اٹ, اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. آئیے اور کویشچنس جو کہ جی تھینک یو. ایک سوال یہ ہے کہ ضمائر کو اور صفات کو ہم نے اسم شمار کیا ہے, بعض لوگ اس سے متفق نہیں ہیں. کس کی ضمائر, کیا بات کی ضمائر اور صفات کو؟ اچھا ہم نے یہ دونوں چیزیں ڈسکس, ہم نے کورس میں یہ اس کورس میں تو ڈسکس نہیں کی یہ باتیں. ایکچولی ہم نے کچھ کوشچنز آئے ہیں نا, جیسے حسنا گرامر کی روح سے کیا ہے. جی تو ہم نے کیا پڑھا کورس میں؟ دیکھیے ہمارا انٹروڈکٹری کورس ہے اور اٹ از ناٹ این ایڈوانس کورس. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سمپلیفائی رکھیں چیزوں کو. ہم نے ضمائر کا ورڈ بھی صرف اس لیے شاید یوز کیا ہو فار ٹرمینالوجی, ادروائز ہم نے یہ لفظ بھی ہم نے اس کو ایسا ووکیبلری سسٹم نہیں بنایا, نہ اس صفات کو ووکیبلری ابھی بنایا ہے. جب ہم وہ سٹیج آئے گی تو ہم ضرور کور کریں گے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھے ہیں 2 قسم کے پروناؤنس, ایک اٹیچڈ ایک ڈیٹیچڈ. ایک اینڈ ڈیٹیچڈ ہوا ہوم کی طرح, ایک اینڈ ڈیٹیچڈ وہ ورڈس کے ساتھ لگتے ہیں رب ہو رب ہوم. اور ہم نے کہا ہے کہ یہ بھی ٹائپ آف ناؤن ہے, رائٹ. اور پھر ہم نے کہا ہے کسی چیز کی صفت ایڈجیکٹو جو ہوتی ہے وہ بھی ناؤن ہے, اور اس میں کوئی کلیریفیکیشن کا ایشو نہیں ہے, اور کوئی اس کے اندر 2 رائے نہیں ہے کہ دونوں ناؤنز ہیں. اور دس از ہاؤ دا گرامر ورکس. لیکن ہر لینگویج کا اپنا طریقہ ہے, بٹ دیر ڈفرنٹ ٹائپس آف ناؤنس.
اگین اس کورس میں ہمیں اس بارے میں ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو پلیز بی کلیریفائڈ کہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں ناؤنز ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ٹھیک. لاسٹ ٹائم ہوم ورک میں تھا کہ لم یلد میں کتنے لفظ ملعون ہیں، وہ ذرا سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا. ہاں، لم یلد میں کتنے الفاظ ہیں، یہ بات ہوئی نا؟ ملعون نہیں، وہ اصل میں مجہول کا لفظ استعمال ہوا تھا. مجہول مجہول کا جب معنی بتا دیجیے گا اس کو. اچھا اوکے، آئی ایم سوری، یہ کوشچن میں آیا تھا لم یلد اور اس کے بعد تھا ولم یولد، ہم نے یہ پڑھا تھا. تو اس میں جو چیز بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ